بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگولوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ہی لالچ اور ہوس میں رکھی تھی۔ وہ جس علاقے میں جاتے سارا مال لوٹ لیتے اور لوگوں کو قتل کر ڈالتے، حتیٰ کہ بوڑھے اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ منگولوں نے جب بائزو نویان کی سربراہی میں اناطولیہ پر حملہ کیا تو انہوں نے ترکوں کے تمام قبائل کو تہہ تیغ کر دیا۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی اس حملے کی زد میں آیا، مگر انہوں نے بہادری اور جواں مردی سے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ انہیں ترک قبائل میں کنور اور گوکتک الپ کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ منگولوں کے حملے میں ان کے ماں باپ دونوں شہید ہو گئے۔ کنور الپ تو کسی طرح جان بچا کر نکل آیا اور ارطغرل غازی کے ہاں پناہ لی، مگر گوکتک کو منگولوں نے پکڑ لیا اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ اسے بلگائی نامی ایک منگول نے خریدا تھا۔ اس نے گوکتک الپ کو مختلف حربوں کے ذریعے اپنا ہم نوا بنا لیا اور اس کا نام بدل کر کونگر رکھ دیا۔ منگولوں نے آتے ہی پہلے سوغوت کے بازار پر قبضہ کیا، پھر کئی قبیلے پر دھاوا بول دیا۔ وہاں پر انہوں نے عثمان غازی کے ساتھیوں کو قید کر لیا، جن میں کنور الپ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جب کونگر کی گردن پر ایک ستارے کا نشان دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی ان کا گمشدہ بھائی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی، اسے کہا کہ یہ ہمارا آبائی نشان ہے، مگر کونگر نہ مانا۔ مگر جب عثمان غازی نے اسے ایک رسید لا کر دکھائی جو کہ گوکتک کو غلاموں کے بازار سے خریدنے کی تھی، تو کونگر کو ماننا ہی پڑا کہ وہ کنور الپ کا بھائی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بلگائی کو جب پتہ چلا تو اس نے دھوئیں کے ذریعے اس کے ذہن کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا اور عثمان غازی کے لیے جال بچھایا۔ جب کونگر نے عثمان غازی کے اوپر حملہ کیا تو اس کا بھائی کنور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ یوں کونگر یا گوکتک نے اپنے ہی بھائی کو زخمی کر دیا۔ کنور الپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ بھائی کی شہادت نے کونگر کو واپس گوکتک بنا دیا اور وہ دھوئیں کے اثر سے نکل آیا۔ اس نے عثمان غازی سے معافی مانگی۔ عثمان جانتا تھا کہ اس میں گوکتک کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اس نے اسے معاف کر دیا اور اپنے قریبی سپاہیوں میں شامل کر دیا۔ لیکن دوستو، قرطوس میں دکھائی جانے والی اس کہانی کو اگر ہم تاریخی حوالوں میں تلاش کریں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گوکتک الپ ایک فرضی کردار ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق جن منگولوں نے اناطولیہ پر حملہ کیا تھا ان میں کمانڈر کونگر کا نام کہیں ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہے کہ عثمان غازی نے ایناگول قلعہ فتح کرنے کے لیے ترگت الپ کو گوکتک کو بھیجا تھا، جنہوں نے پہلے سے قلعے میں گھس کر اس کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ لیکن اس بات کا بھی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں، بلکہ ایناگول کی فتح صرف اور صرف ترگت الپ نے کی اور اس کے بعد 38 برس تک وہ وہاں کا گورنر بھی رہا۔ گوکتک الپ والی بات صرف ایک شوشہ ہے۔ اس کے علاوہ گوکتک الپ کا ایک فرضی کردار ہونے کی اور بھی مضبوط دلیل ہے کہ تاریخ میں جہاں کنور الپ کا نام ملتا ہے وہیں گوکتک کا نام اس کے بھائی کی حیثیت سے ذکر ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گوکتک الپ کا کردار صرف ترگت الپ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈالا گیا۔